بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین عظیم مفسر علامہ نظام الدین حسن نیشاپوری اپنی تفسیر غرائب القرآن بہامش تفسیر ابن جریر پارہ 30 صفحہ 109 مطبوعہ بولاک مصر 1329 ہجری میں پیچھے بیان کی گئی آیہ مبارکہ کے ذیل میں کچھ یوں صراحت کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت فرمائی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا وقت قریب آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصب رسالت پر متمکن فرما دیا۔ اس طویل عرصے میں حضرت ابو طالب علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کرتے رہے اور ان کے زیر کفالت اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین تربیت فرماتا رہا۔ سامعین، علامہ جمال الدین یوسف ابن المبرد متوفہ 909 ہجری نے اپنی بیش بہا تصنیف الشجرۃ النبویہ فی نسب خیر البریہ صفحہ 117، 122 اور 183 مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت 1426 ہجری میں بالتصریح تحریر کیا ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت حضرت ابو طالب کرے، اور انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت و پرورش کی ہے۔ سامعین، بعین ہی یہی صراحت بہت سی مستند کتب میں دیکھی جا سکتی ہے، چنانچہ چند ایک کے نام آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ نمبر 1، شرف المصطفیٰ للحافظ عبد المالک بن ابی عثمان الخرقوشی النیشاپوری المتوفہ 406 ہجری، جلد اول 389 تا 391 صفحہ، طبع دار البشائر الاسلامیہ مکہ المکرمہ الطبع الاولی 1424 ہجری۔ نمبر 2، لباب التاویل للخازن، جلد 7 صفحہ 216، مطبوعہ التقدم المصر 1332 ہجری۔ نمبر 3، تفسیر معالم التنزیل للبغوی، جلد 4 صفحہ 239، مطبوعہ فتح الکریم بمبئی 1309 ہجری۔ نمبر 4، تفسیر ساوی علی الجلالین للشیخ احمد الساوی المالکی، جلد 4 صفحہ 278، طبع دار احیاء الکتب العربیہ مصر۔ نمبر 5، تفسیر فتوحات الالہیہ باتوضیح تفسیر الجلالین المعروف بہی جمل، جلد 4 صفحہ 644، طبع اکمل المطابع دہلی 1285 ہجری۔ نمبر 6، تفسیر جلالین معاساوی، جلد 4 صفحہ 278۔ سامعین، نیز شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی پارہ نمبر 30 صفحہ 219، 220، مطبوعہ محمدی لاہور 1300 ہجری میں بھی بالتصریح ذکر کیا ہے کہ بلا شبہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کی وصیت کے مطابق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش تربیت میں لیا اور نہایت حسن خوبی سے وہ تمام فرائض جو ایک مربی کے لیے ضروری ہیں انجام دیے، جس کا اعتراف ہر عہد کے مورخ نے کیا ہے۔ چنانچہ مشہور مورخ محمد بن سعد بصری متوفہ 230 ہجری نے واشگاف الفاظ میں کچھ یوں تحریر کیا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے اور اپنی اولاد سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہی پہلو مبارک میں سلاتے۔ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کہیں باہر جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ وہ دنیا جہان کی ہر چیز سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
فریفتہ و گرویدہ تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ آپ کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، کیونکہ انہیں مسلسل یہ خطرہ رہتا تھا کہ کہیں کوئی دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت سوتے ہوئے قتل نہ کر دے۔ لہٰذا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا یہی وتیرہ رہا کہ رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بستر سے اٹھا کر کہیں اور سلا دیتے تھے اور اس جگہ اپنے بیٹے حضرت علی علیہ السلام کو سلا دیا کرتے تھے۔ ایک روز ایسے موقع پر حضرت علی علیہ السلام نے کہا، بابا جان، کیا میں یہاں قتل کر دیا جاؤں گا؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے بیٹے کے اس سوال سے نہایت متاثر ہوئے اور فرمایا، بیٹا، ہم نے تمہیں اس شدید ابتلا کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فدیہ بنا دیا ہے۔ سامعین، حضرت ابو طالب علیہ السلام تاجرانہ حیثیت سے ایک قافلے کے ساتھ شام کی جانب روانہ ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ ہی ہم سفر رکھا۔ ان کی جدائی گوارا نہ کی۔ دوران سفر کے معجزات، ابر کے ٹکڑے کا سایہ فگن ہونا، درخت کی ڈالیوں کا آپ پر جھکنا تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں عام ملتا ہے۔ نصرانی راہب کا لات و عزیٰ کی قسم دے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہنا کہ جو بات میں پوچھوں بتاتے جائیں، اور آپ کا یہ جواب دینا کہ لات و عزیٰ کی قسم دے کر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھو۔ اللہ کی قسم، مجھے ان دونوں سے جتنا بغض ہے اور کسی چیز سے کبھی نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جواب سن کر وہ ششدر رہ گیا۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک دیکھی۔ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کا نشان اس مقام پر موجود تھا جہاں نصرانی راہب کی کتاب میں اس کا تذکرہ مرقوم تھا۔ نصرانی نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے دریافت کیا، اس لڑکے کا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، میرا بیٹا ہے۔ راہب نے کہا، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لڑکے کا باپ زندہ نہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ نصرانی راہب نے کہا، پھر اس کا باپ کہاں ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ تب راہب نے کہا، آپ نے سچ کہا، آپ اپنے اس بھتیجے کو لے کر اپنے شہر کو واپس جائیں اور یہود سے اس کی حفاظت کریں۔ اگر انہوں نے دیکھ لیا اور وہ سب کچھ جان لیا جو میں نے سمجھ لیا ہے تو وہ اسے ضرور نقصان پہنچائیں گے۔ سامعین، حضرت ابو طالب علیہ السلام فوراً مکہ چلے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب عالم شباب میں قدم رکھ رہے تھے۔ زندگی کا یہ وہ دور ہوتا ہے جس سے شخصیت کے متعلق اندازہ کیا جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات پر کسی فرد کو بھی انگشت نمائی کا موقع نہ ملا، بلکہ ہر ایک نے صادق اور امین کہہ کر پکارا۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام حسب و نسب میں اعلیٰ ترین تھی۔ مال و دولت کے لحاظ سے بھی ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ متمول اور خوشحال قبائل کے افراد آپ سے نکاح کرنے کے خواہش مند تھے، مگر آپ علیہ السلام نے ہر کسی کی خواہش کو ٹھکرایا اور اپنی خاص سہیلی نفیسہ کی وساطت سے حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے اس کا ذکر فرمایا تو آپ علیہ السلام نے اسے منظور کیا۔ چنانچہ نکاح کی تاریخ مقرر ہو گئی اور وقت مقررہ پر حضرت ابو طالب علیہ السلام اور تمام رؤسائے خاندان، جن میں حضرت حمزہ بھی تھے، حضرت خدیجہ علیہ السلام کے ہاں تشریف لائے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ نکاح پڑھا۔ خطبہ کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے، ترجمہ: تمام تعریف اس اللہ بزرگ و برتر کے لیے سزاوار ہے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم اور اولاد اسماعیل، نسل ماد اور سلب مضر سے پیدا کیا اور ہم کو اپنے بیت کعبہ کا محافظ اور اپنے حرم محترم کا نگہبان مقرر فرمایا۔ ہمارے لیے ایک ایسا گھر قرار دیا جس کا خلق خدا حج کرتی ہے، اور ایسی متبرک زمین عطا کی جہاں اللہ تعالیٰ کی مخلوق امن پاتی ہے۔
ماں سوا اس کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ اما بعد، میرا یہ بھتیجا محمد بن عبداللہ، جن کا اگر کسی شخص سے مقابلہ اور موازنہ کیا جائے تو ازروئے فضل و کمال اور با اعتبار شرافت و دیانت یہی گرامی تر نکلے گا۔ یہ مالدار اور دولت مند میں اگرچہ کم ہے، مگر مال ایک ڈھلتی پھرتی چھاؤں ہے اور متغیر مبدل ہو جانے والا حال ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص ہے جس کی قرابت جو کچھ مجھ سے ہے آپ لوگ اس کو خوب جانتے ہیں۔ اس نے خدیجہ بنت خویلد سے تزویج کا ارادہ کیا ہے، اور اس طرح میں نے اپنے مال سے خدیجہ علیہ السلام کے مہر معجل، رقم مقررہ اور صداق معجل، رقم مہر جو بر وقت ادا کیا جائے، ادا کر دیا۔ میں اللہ کی قسم سے کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص ہے جسے کوئی خیر عظیم اور اعلیٰ ترین منصب نصیب ہونے والا ہے۔ سامعین، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اس خطبے کو بار بار پڑھیے اور ایک جملے پر غور فرمائیے کہ ان کا ایمان بالتوحید اور رسالت کس طرح ظاہر ہو رہا ہے، اور اپنے آباء و اجداد کے ایمان پر بھی کس انداز سے فخر و مباحات فرما رہے ہیں اور اپنے مال سے حق کے مہر کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ سچ ہے کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو یقین کامل تھا کہ میرا یہ بیٹا ابو طالب موحد ہے، اسی لیے دنیا سے رخصت ہوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی اور بیٹے کی نگرانی میں نہ دیا۔ آقا نامدار علیہ السلام پر نزول وحی اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیہ مبارکہ سے ہوا تو اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ علیہ السلام سے فرمایا۔ حضرت علی علیہ السلام بھی اس وقت آپ کے پاس ہی رہتے تھے۔ آپ نے اپنے اخبار الہی ہونے کا جب قریش پر انکشاف کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی ہوں تو قریش میں چہ مگوئیاں شروع ہو گئی۔ جو کوئی ایک دوسرے سے ملتا یہی کہتا ہوا نظر آتا کہ کچھ سنا؟ ابو طالب علیہ السلام کے بھتیجے محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ یہ خبر پورے مکہ اور اس کے گرد و نواح کی آبادیوں میں پھیل گئی۔ ہر طرف سے تعجب کا اظہار ہونے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، اور وہ اس امر کی تلقین کرتا ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ اعلان نبوت کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قریش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر تل گئے ہیں تو آپ علیہ السلام نے قریش پر شجاعانہ انداز سے اپنے خاندان کی عظمت، ایمان بالتوحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت و نصرت کے لیے جان کی قربانی تک کی پرواہ نہ کرنے کا اظہار فرمایا۔ تقریباً 100 اشعار پر مشتمل یہ قصیدہ سیرہ ابن ہشام اردو کے صفحہ 256 تا 268 پر ابو طالب کا مشہور قصیدہ کے عنوان سے موجود ہے۔ اسے قصیدہ اس لیے کہا گیا کہ اس میں ان کے خاندان کی عظمت و برتری کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و محاسن بھی شامل ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت و نصرت اور حمایت و تائید اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے، لہٰذا حضرت ابو طالب علیہ السلام اعلان نبوت سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مقدس مشن میں برابر کے شریک تھے۔